حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد. کتاب الجہاد والسیر، یہ کتاب ہے جہاد اور سیرت کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل الجہاد والسیر. یہ باب ہے جہاد کی فضیلت کے بارے میں اور اس میں نکلنے کی فضیلت، اس کے لیے سفر کرنے کے بارے میں. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفسوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے رستے میں لڑائی کریں گے پس وہ قتل کریں گے اور وہ قتل کیے جائیں گے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، حق وعدہ ہے اس کے اوپر تورات، انجیل اور قرآن میں. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور جس نے پورا کیا اپنے وعدے کو اللہ سے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس تم اس تجارت کی خوشخبری لے لو جو تم نے کی ہے. الی قولہ وبشر المؤمنین، یہاں تک. قال ابن عباس الحدود الطاعہ، حدود سے مراد اللہ کی اطاعت ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا حسن بن صباح نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا محمد بن سابق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مالک بن مغول نے، وہ کہتے ہیں میں نے ولید بن عیزار کو سنا، وہ ذکر کر رہے تھے ابو عمر الشیبانی سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے؟ قال الصلاة علی میقاتها، نماز ان کے وقتوں پر. قلت ثم ای، پھر کون سا؟ قال ثم بر الوالدین، پھر والدین سے نیکی کرنا. قلت ثم ای، پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. فسکت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاموش ہو گیا. وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، البتہ اگر میں آپ سے زیادہ سوال کرتا تو آپ مجھے جواب بھی زیادہ دیتے. یہ کتاب الجہاد والسیر، اگر اس کو سیر پڑھیں تو اس کا معنی ہے چلنا، نکلنا اللہ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے دو چیزیں خریدیں، ان کے جان اور ان کے مال. خرید لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دونوں چیزیں اس کی ہو گئیں جس نے خریدی ہیں، وہ اللہ ہے. اور جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے اس چیز کو استعمال کرتا ہے. جب ہماری جانیں اور ہمارے مال اللہ کے ہو گئے تو پھر ان مالوں اور ان جانوں میں ہمارا اختیار ختم ہے. جیسے وہ کہے گا ویسے اس کو استعمال کیا جائے گا. کیونکہ اگر اللہ کو بیچ کر بھی ہم نے اپنی ہی مرضی کرنی ہے، ہم کہیں میرا مال ہے، میں نے کمایا، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، تو پھر تجارت ٹوٹ جائے گی. یہی اصول ہے تجارت کا. اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ ہمیں جنت. اب جنت تمہاری ہوگی، جیسے مرضی چاہو تم اس میں رہو، جو مرضی کھاؤ پیو کرو، کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ ہے جو تمہارے نفس چاہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کی ہے. تو کرنا کیا ہے؟ اللہ نے یہ تجارت کی کن لوگوں سے ہے؟ ان لوگوں سے جو اس کے راستے میں قتال کرتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. اللہ کا یہ وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں.
جس نے اس وعدے کو پورا کیا پس وہ اس عمدہ قسم کی تجارت کی خوشخبری لے لے۔ جس طرح کہ بندہ بڑے نفع والا سودا کرتا ہے تو سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار تو نے تو میلہ لوٹ لیا، تو نے تو کمال سودا کیا، کیا زبردست سودا کیا تو نے۔ بس اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے سودا اتنا زبردست کیا ہے، جنت ہمیشہ ہمیشہ کی 2 عارضی چیزوں کے بدلے میں لے لی، مال بھی عارضی اور جان بھی عارضی۔ عارضی چیزوں کے بدلے میں دائمی چیز اس نے لے لی، تھوڑی سی پابندیوں کی خاطر ہمیشہ کی آزادی اس نے لے لی، اس کو بہت بڑی خوشخبری مل گئی۔ پھر آگے حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اس کے وقت پہ ادا کرنا، یہ بڑا ہی افضل عمل ہے۔ اکثر لوگ ہم نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں، تجارت کی وجہ سے، مہمانوں کی وجہ سے، یا ویسے ہی دوستوں میں بیٹھے ہیں اس وجہ سے، بعد میں پڑھ لیں گے۔ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا افضل ترین عمل ہے، سب سے افضل عمل آپ نے یہاں پر اس کو قرار دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ والدین کے ساتھ نیکی سب سے بڑا عمل ہے۔ بیوی کا حق اپنا ہے لیکن ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہے، بچوں کا حق اپنا ہے لیکن ماں باپ کا حق زیادہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب بیوی یا بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی ضروریات کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور بچوں کی ضروریات کو آگے کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کی ضروریات کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی بچوں اور بیوی کی ہوتی ہے، یہ ماں باپ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ بلکہ ان کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے بعد افضل ترین عمل قرار دیا۔ اب یوں کہہ لیجئے دوسرا عمل افضل ترین وہ والدین کے ساتھ نیکی ہے۔ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی، نیکی کی صورتیں ہم نے پہلے اپنے دروس کے اندر بیان کی ہیں۔ زندگی میں بھی نیکی ہوتی ہے اور زندگی کے بعد بھی نیکی ہوتی ہے۔ زندگی میں نیکی یہ ہے کہ ان کے آگے بولا نہ جائے، بے ادبی نہ کی جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کو ان کے رشتہ داروں سے ملوانے کے لیے لے جایا جائے، اور اسی طرح ان کی دوائی اور ان کی خوراک اس چیز کا خیال رکھا جائے، ان کو وقت دیا جائے، سب سے بڑھ کے ان کے پاس بیٹھا جائے۔ آج یہ چیز نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کو وقت دیا جائے، ان کی باتیں سنی جائیں، ان سے باتیں کی جائیں۔ اپنے بچوں کو ان کا ادب سکھائیں اور ان کے پاس بٹھائیں بچوں کو، اور ان کی وجہ سے جو رشتے ہیں ان کو ملا کر رکھیں۔ یہ سب والدین کے ساتھ نیکی میں آتا ہے۔ وفات کے بعد بھی ان سے رشتہ داریاں ان کی وجہ سے جو تھی ان کو باقی رکھا جائے، ان کے دوستوں کا بھی خیال کیا جائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اور زندگی میں نیکیوں میں ان کو نماز کی عادی بنانا، توحید کی دعوت دینا، عقیدہ درست کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد مرنے کے بعد پھر ان کے لیے دعا کرنا، استغفار کی بخشش کی دعا کرتے رہنا، تو ان کی طرف سے صدقہ کرنا، یہ سب والدین کے ساتھ نیکی میں ہے۔ اور تیسری چیز آپ سے پوچھی گئی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد کا لفظ جہد سے ہے، کوشش، لیکن یہاں پر قتال مراد ہے، اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا کفار سے۔ یہ افضل ترین عمل ہے۔ بندہ کسی سے لڑتا ہے اور صرف لڑنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا، نہ ذاتی جھگڑا، نہ کوئی اور معاملہ، صرف اور صرف ایک بندے سے لڑائی اس وجہ سے کرنی ہے کہ یہ اللہ کی بات نہیں مانتا۔ یہ بہت بڑی وفاداری ہے۔ بندہ کسی کے ساتھ بہت پکی دوستی کرے نا، بندہ اس کی لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھتا ہے، اس کی صلح کو اپنی صلح سمجھتا ہے، کہتا بھی بس تیری لڑائی تو میری لڑائی ہے۔ تو حقیقت کے اندر مومن اللہ سے یوں پکا معاہدہ کرتا ہے کہ اللہ جو تیری لڑائی ہے وہ میں لڑوں گا، جو تیرے دشمن ہیں میں ان سے لڑوں گا۔ لیکن آج جہاد بھی ہم نے سمجھا نہیں،
جہاد میں لوگ پیچھے ہٹ گئے، جہاد بھی ترک ہو گیا، جہاد جب سے چھوٹا اس وقت سے ذلت اور رسوائی آ گئی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، ایک بات کہہ کے آج کا درس مکمل کرتے ہیں کہ جہاد کہتے ہیں اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑنا۔ اگر کوئی اللہ کے دین کی بلندی کے لیے نہیں لڑتا، ذاتی انا کی خاطر، ذاتی مفادات کی خاطر اور اپنی کسی خاص جگہ کی خاطر، خطے کی خاطر، قومیت کی خاطر، غیرت کی خاطر، یہ لڑائیاں کوئی جہاد نہیں ہے، یہ لڑائیاں جہاد نہیں ہیں۔ جہاد یہ ہے کہ آپ لڑتے صرف اس لیے کہ اللہ کا دین بلند ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑائی نہیں ہے تو وہ ایک لڑائی ہے آپس کی، آپ مرے یا وہ مرا۔ تو جہاد بڑا افضل عمل ہے، جہاد اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑائی کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم تو جسے چاہیں شہید کہہ دیتے ہیں، جسے چاہیں اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں تو جو شہید معرکہ ہے یہ وہ ہے کہ جو دین کی سر بلندی کے لیے، حتیٰ کہ اگر ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں بھی ہو، اس کی نیت دین کی سر بلندی نہ ہو تو وہ شہید نہیں ہے، وہ شہید نہیں کہلائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں خاموش ہو گیا، میں نے زیادہ سوالات نہیں کیے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا ادب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکتاہٹ کا انہوں نے بڑا خیال کیا کہ میں آپ کو اکتاہٹ میں نہ اتنے سوالات نہ کروں کہ آپ اکتا جائے، اتنا میں آپ کو نہ کہوں کہ آپ پریشان ہوں۔ تو میں کہتے ہیں کہ بس میں چپ ہو گیا، اگر میں زیادہ کرتا تو آپ مجھے زیادہ بتاتے، یعنی میں پھر اور پوچھتا اور افضل کون سا ہے، اور آپ مجھے بتائے جاتے، لیکن میں نے اسی پر اتفاق کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2782۔